بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلاصہ خطبۃ الجمعۃ المبارک المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیلت خطبہ الشیخ احمد طالب حمید۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سب سے بڑا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور بدترین ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دے اور اس کا تزکیہ نہ کرے، اور ظلم بڑھ جاتا ہے جب اس کا ارتکاب کسی عظمت والی جگہ اور وقت پر کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑتے رہو جیسے وہ تم سے ہر حال میں لڑتے رہتے ہیں۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے روزے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ روزہ انسان کو جہنم سے بچانے والی ایک ڈال ہے۔ تقوی سیام والے بندے کی پوری زندگی ہی ماہ سیام کی طرح ہوتی ہے۔ ان کا عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ جو بدن کم کھانے کی وجہ سے ہلکا ہوتا ہے، وہ قیام اللیل کے لیے چست ہوتا ہے۔ اور رات کی نماز کی فضیلت دن کی نمازوں پر ویسے ہی ہے جیسے چھپا کر کیے ہوئے صدقے کی فضیلت اعلانیہ صدقے پر، کیونکہ اس میں رازداری اور اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے۔ رات کی نماز نفس پر زیادہ بھاری پڑتی ہے کیونکہ وہ اس وقت نیند اور آرام و سکون کا طالب ہوتا ہے، اور رات کے وقت قرآن کی تلاوت میں تدبر اور تکفر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان اس وقت مشغولیت سے دور ہوتا ہے، دل و دماغ حاضر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے رات میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ رات کے آخری وقت میں اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے، استغفار کی آوازیں گونجتی ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رب العالمین کے پاس حاجت مندوں کی حاجتیں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تہجد اللہ سے قریب ہونے کا، گناہوں کی بخشش کا، برائیوں سے روکنے کا اور جسم سے بیماریوں کو بھگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اے مومنو، ماہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی فضیلت والا ہے اور قدیم زمانے سے حرمت والا چلا آ رہا ہے، جس کا روزہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی لوگ فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات پانے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بانسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریبی اور زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نیز فرمایا، جس کا مفہوم ہے،
اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور جو شخص ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے یعنی 9 محرم کا، یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لے یعنی 11 محرم کا، یا تینوں دنوں کا روزہ رکھ لے یعنی 9، 10، 11 محرم کا، یا سب کو چھوڑ کر صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں وسعت ہے۔ اے مومنو، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، تم بھی اس طرح دعا کرو جس طرح ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تم بھی اسی طرح کہو جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور معاف نہ کیا تو میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تم بھی اسی طرح کہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا تو مجھے بخش دے۔ تم اللہ سے ویسے ہی فریاد کرو جیسے مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے فریاد کی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ کیونکہ گناہ گار کا اقرار بارگاہ الہی میں مقبول توبہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، ان پر درود پڑھتے ہیں، تو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص خلفائے راشدین سے راضی ہو جا اور ہمیں ان کا پیروکار بنا دے۔ اے اللہ، اسلام کا غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی کامل بخشش عطا کر دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں تو ہمیں ہر طرح کی بھلائی عطا فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔